کیا ہے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ حافظ عبدالصبور عمری حافظ اللہ موجود ہیں۔ شیخ محترم ہمارے شیخ عبد المجیب عمری حافظ اللہ کے بڑے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائی اب میں بلا تاخیر شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس موضوع پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ حافظ عبدالصبور عمری حافظ اللہ مشکورا و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ میرے دینی بھائیو، جیسا کہ آپ لوگوں تک آج کے خطاب کا عنوان پہنچ چکا ہے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کریں، اس عنوان کو ایک مہینے پہلے لینے کا ریزن یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کی بہت زیادہ بتائی گئی ہے، اور جب اتنا فضیلت اور بابرکت مہینہ آتا ہو، کلیلہ دمنا بول کے ایک کتاب آتی ہے، اس کتاب میں انسانوں کی جو فطرت ہوتی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ، اور اس کتاب کا ایک انوکھا پن یہ ہے کہ وہ انسانوں کے مزاج کو لے کر باقاعدہ جانوروں سے جوڑتے ہوئے، چرند پرند سے جوڑتے ہوئے کہ ایک انسان کی فطرت کیا ہے بولتے سو ان کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ تو کلیلہ دمنا میں ایک واقعہ وہ یہ لکھتا ہے، گرامر کی کتاب ہے لیکن بہت ہی بہترین واقعات سے بھری ہوئی کتاب ہے کلیلہ و دمنا بول کے۔ تو اس کتاب میں وہ یہ بتاتا ہے کہ مچھلیاں تھی ایک ندی کے اندر، ایک جھیل کے اندر۔ وہ مچھلیوں کو پتا چلا کہ کل صبح سویرے شکار کرنے کے لیے شکاری لوگ جال لے کر آنے والے۔ تو مچھلیاں 3 گروپوں میں تقسیم ہوئی۔ پہلا گروپ جیسے ہی خبر ملی فوراً تیاری کر کے اس جھیل سے نکل کر بڑی جھیل کی طرف یا سمندر کی طرف نکل پڑا۔ دوسرا گروپ اپنی جگہ پر یہ سوچا کہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، یا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا انتظار کریں گے، جس وقت وہ آئیں گے اس وقت چلے جائیں۔ تو جیسے ہی پتا چلا کہ شکاری لوگ آ رہے ہیں تو دوسرا گروپ بہت محنت کے ساتھ مشقت اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، وہ بولتے نا موت کے منہ میں جا کر آئے، وہ لحاظ سے دوسرا گروپ پار ہو جاتا ہے۔ تیسرا گروپ جو کہ سستی اور کاہلی کا شکار تھا، وہ سب کا سب جال کے اندر پھنس کر شکار ہو جاتا ہے۔ تو کلیلہ و دمنا کی اس کتاب میں اس واقعے سے وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی بہت اہم ترین چیز آنے والی ہوتی ہے، اس کو انسان پہلے سے ہی تیار ہو کر اس کے لیے تیاری کر لے تو بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بجائے انسان جب موقع آیا اس وقت تیاری کرتا ہے تو اتنا زیادہ وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اور تیسری قسم جس میں اکثر مسلمان لوگ آتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہی اپنی جگہ پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس جیسا آئے گا رمضان کا مہینہ اس وقت تیاری کریں، حالانکہ اس وقت موقع ملتا نہیں ملتا اللہ عالم۔ جیسے آج کل کے دن گزر رہے ہیں، رمضان کے دن بھی ایسے ہی گزریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ رمضان سے جو منافع لینا چاہیے ہم لوگوں کو، وہ منافع لینے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس واسطے چاہیے کہ ہم باقاعدہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً شعبان کا جو آخری جمعہ ہوا کرتا تھا، اس وقت صحابہ اکرام کو بولا کرتے تھے، دیکھو تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے یا ایسی بدلیاں آنے والی ہیں، بادل آنے والے ہیں جو سراپا رحمتوں سے بھرپور ہے، جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت۔
ایسی چیزوں کے ساتھ ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرو، ایسا ابھارا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کے لیے ایک عبادت کا مہینہ ہے۔ وہ عبادت کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کریں گے تو اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے یا جو مقصد ہمارے کو ملنا چاہیے وہ مقصد لینے سے ہم حاصل ہو جائیں گے۔ اب اس مہینے کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک تمہیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں میں ایک مثال دیتا ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ جس کسی کو عبادت کے لیے مقرر کردہ ایام ہوتے ہیں، وہ ایام کے اندر وہ عبادت کے علاوہ دوسرے کام میں لگے رہ جاتے ہیں، خصوصاً تجارت یا معاش کے مسئلے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، بلکہ عذاب سے دوچار کر دیا بلکہ بھی بتاتا ہے۔ سورہ انفال اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے اندر بتاتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، ان لوگوں سے سوال کیجئے، وَاسْأَلْهُمْ ان سے پوچھئے، عَنِ الْقَرْيَةِ اس گاؤں کے بارے میں، الَّتِي جو رہا کرتا تھا گاؤں، كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ جو سمندر کے کنارے رہا کرتا تھا۔ اس گاؤں والوں کے بارے میں پوچھئے یہود و نصارہ سے جو سمندر کے کنارے اپنا بسیرا بنا کے تھے۔ اذ یعدون فی السبت ان لوگوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن طے شدہ ہے آپ کے لیے، باقاعدہ اس دن کے اندر خالی عبادتیں کرنا ہے، عبادتوں کے علاوہ معاش کا کوئی بھی مسئلہ لے کے بیٹھنا نہیں۔ اس دن سوائے عبادت کے دوسرے کام کاج بالکل لینا نہیں، جیسے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جتنے بھی خرید و فروخت کے کام ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیدھا اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے سلسلے میں ہم لوگوں کو دیا، ویسے ہی ان لوگوں کو ہفتے کے دن کا حکم تھا کہ پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ تو مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے لوگ تھے، دیکھا کہ خصوصاً عبادت والے دن ہی مچھلیاں اوپر اوپر آیا کرتی ہیں اور کنارے کنارے آیا کرتی ہیں۔ ایک آزمائش تھی اللہ کی جانب سے، تو آزمائش کو سمجھے نہیں، وہ اپنے طور پر ایک پلان بنائے کہ ندی سے یعنی سمندر سے ایک نالا بنا کے تھوڑی دور آنے کے بعد ایک بڑا گڑھا کر کے رکھ دیے کہ جیسے جیسے ہاٹے مارتا ہوا سمندر کی موج آتی ہے تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی سیدھا اس کے اندر آ کے وہ نالے کے ذریعے سے سیدھا جا کے گڑے میں گر جائیں۔ تو گڑے میں گرنے کے بعد ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے ہیں، ہفتے کے دن صرف نالا کھول کے رکھ دیں گے، جیسے ہی اتوار آتا ہے تو صبح سویرے جا کر گڑے کے اندر جتنے بھی مچھلیاں ہیں سب کو کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا ایک پلان بنا کے وہ لوگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بتاتا ہے كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، کہ ہم لوگ اسی طریقے سے ان لوگوں کو آزمائے تھے جو کچھ ان لوگوں کے اندر فسق و فجور کے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اس وقت بھی تین گروپوں میں تقسیم ہوئے تھے لوگ، ایک باقاعدہ مچھلیوں کو پکڑنے کا ایک ہیلا بہانہ تراشنے والے، دوسرا دعوتی پہلو کو مد نظر رکھ کے دعوتی کام انجام دینے والے، باقاعدہ جو گناہ کر رہے ہیں لوگ ان کو سمجھانے والے کہ بھائی آپ لوگ اس طریقے سے نالا بنا کر جو مچھلیوں کو پکڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ بات بتانے والے۔ تیسرا گروپ تھا کہ ان لوگوں کو جو دائی کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بولا کرتا تھا جو لوگ سنتے نہیں سدھرتے نہیں ان لوگوں کو سنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں نے ہفتے والے دن کے بارے میں جو احکامات تھے اس کو بھلا دیے، انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائیوں سے روکتے تھے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور باقی جو لوگ دو گروپوں میں تھے ان لوگوں کو پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایسے عذاب میں جو وہ لوگ ہیلا بہانہ بنا کے جو کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے ایک عذاب میں گرفتار کر لیے۔ اب یہاں پر مفسرین خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ جو مچھلیاں پکڑنے کا ہیلا بہانہ بنا کے رکھے تھے ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر والی شکل بنا دیا، اور جو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے تھے روکتے نہیں تھے ان لوگوں کو بندر کی شکل بنا دی۔ تو اس پورے واقعے سے ایک بات ہم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے
کہ جو ٹائم اللہ تعالیٰ مقرر کر کے رکھتا ہے اور جس کام کے لیے رکھتا ہے اس کام میں پورا تن من دھن اگر ہم نہیں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ ہمیں اللہ عذاب میں گرفتار کر. تو گویا رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے سے پہلے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو مصروفیت سے ہٹائیں گے نہیں، بزی پن سے نہیں ہٹائیں گے، اور باقاعدہ رمضان بھی ایسے ہی بتائیں گے جیسے عام مہینے بتاتے ہیں. گویا کہ عبادتوں والا مہینہ بولنے کی ایک فیلنگ جو آتی ہے یا ہونی چاہیے، جو کام عبادتوں کے لحاظ سے کرنا چاہیے، اگر وہ کام انسان نہ کر پائے تو کوئی بعید نہیں، دور کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرے. اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں ایسی گرفتاری سے حفاظت دے. تو ایک مہینہ پہلے، باقاعدہ آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، ایک مہینہ پہلے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے ایک مہینہ بھی ناکافی ہے. ایک لحاظ سے اگر کہا جائے تو ہمارے جو اسلاف تھے 6 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے. ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں وہ لوگ 6 مہینے پہلے، یعنی رمضان آنے کے لیے ابھی 5 مہینے درمیان میں ہیں، تو اس وقت سے ہی تیاری کرتے تھے تاکہ رمضان کے وقت پورا ہر کام سے میں فارغ ہو جاؤں، کوئی کام میرے کو مشغول نہ کرے، مکمل عبادتوں میں لگ جاؤں. ایسی چیز کی تیاری میں لگتے تھے ہمارے اسلاف. تو وہ لحاظ سے باقاعدہ وہ تیاری کی طرف جھکنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اب آئیے اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، اس کی فضیلت اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و انعام رکھا ہے، اس کے لیے زیادہ باتیں نہیں، کیونکہ رمضان میں تو سننے والے ہی ہیں ہم لوگ. تو صرف ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر باقی جو تیاری کرنا ہے اس موضوع پہ بولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے یہ. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بولتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ساتھی اور ایک ساتھی، 2 ساتھیاں بھی اس دنیا میں نہیں رہے. ان میں سے ایک ساتھی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، دوسرا ساتھی لگ بھگ 2 سال یا چند سال کے گیپ کے بعد وہ انتقال کر گیا اور فطری موت. تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شہید جو ساتھی ہے وہ بعد میں جا رہا جنت، اور جو فطری موت مرا ہے وہ پہلے جا رہا جنت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تعبیر کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہید وہ پہلے جنت میں جانا چاہیے، جو فطری موت والا ہے وہ بعد میں جانا چاہیے، لیکن الٹا دیکھ رہے ہیں آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی شہید ہوا اس کے چند سالوں بعد دوسرا ساتھی شہید ہوا، وہ چند سالوں میں وہ رمضان پایا ہوگا. تو رمضان میں جو عبادتیں وہ کثرت کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ممکن ہے کہ شہادت کا رتبہ پانے والے اس کے جو اعمال ہیں یا اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ رمضان کے اندر وہ کمایا سکے گا، کمایا ہوا ہوگا. تو کوئی بعید نہیں ہے اس میں کہ رمضان جو انسان پالے تو وہ انسان شہادت کا رتبہ، شہادت کا مقام و مرتبہ پانے والے سے بھی زیادہ اپنا اجر بنا سکتا ہے. کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا. تو وہ لحاظ سے رمضان کی جو عبادتیں یا رمضان کی جو اہمیت یا اس کا جو مقام ہے عبادتوں کے لحاظ سے، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ مہینہ تو کوئی معمولی یا غیر جس کو آرڈینری کہا جائے ایسا مہینہ تو نہیں. باقاعدہ اس کو مکمل طریقے سے ٹائم دینا. اور ایک غور کرنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کسی مہینے میں شیطانوں کو اٹھا کے قید خانے میں نہیں ڈالتا. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، کہ باقاعدہ زنجیروں میں جکڑ کر لے جا کر ان کو جیل کے اندر، قید خانے کے اندر ڈالا جاتا ہے شیطانوں. اس لیے صرف یہ رمضان آنے کی وجہ سے. رمضان جیسے ہی آتا ہے تو رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان کا چاند دکھنے کے ساتھ ہی ان سب کو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اس سے بھی اندازہ لگنا چاہیے ہم لوگوں کو واقعی میں یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ ہے، غیر معمولی مہینہ ہے، جس کے اندر انسان اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد سب کو چھوڑ چھاڑ کر مکمل طریقے سے عبادت میں لگ جائے. اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے
موٹیویشنل چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن تک دنیاوی کام کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اس سال 20 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ کے. تو اس سے بڑا موٹیویٹ بات یا حدیث کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ انسان دنیاوی کچھ بھی مقاصد رکھا ہی نہ، مکمل طریقے سے رمضان کو فارغ ہو کر مکمل اللہ کی عبادت میں، جیسے اللہ تعالیٰ بولتا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے آپ کو تم فارغ کر دو اپنی رب کی جانب سے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے آپ کو ایسا لگا دیں اللہ کی عبادت میں کہ دنیاوی کوئی مقصد یا دنیاوی کوئی غرض و غایت کچھ بھی نہ ہو، معاش کے مسئلے کو اٹھا کے بیٹھے ہی نہ، مکمل طریقے سے عبادت میں لگ جائیں. یہ والا سچویشن، یہ والا معاملہ اپنی زندگی کے اندر لانا ضروری. تو رمضان کے سلسلے میں باقاعدہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم تیاری کر کے اس کے لیے مکمل تیار ہونا چاہیے. اسلاف خاص طور پہ دعا بھی کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں بڑی عجیب دعا ہے. ہمارے جو اسلاف تھے ان لوگوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا بڑی عجیب و غریب ہے. کیا دعا ہے معلوم؟ اے اللہ اگر رمضان سے پہلے میری موت لکھ دیا ہو تو رمضان کے بعد کے واسطے مؤخر کر دینا. اللہ، ہمارے اسلاف یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگارا اگر میری موت رمضان سے پہلے لکھ کر ہے تو میری دعا ہے تجھ سے کہ باقاعدہ رمضان کو میری زندگی میں نصیب کر دے، رمضان کے بعد کر دے. اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے ہم لوگوں کو کہ جو مہینہ ہے واقعی میں اس کے لیے پہلے سے ہی مکمل تیاری کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے، اس مہینے میں انٹر ہونا چاہیے. تو میرے دینی بھائیوں، اب یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے تیاری کریں تو کیا کریں، کن کن چیزوں کو اپنائیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو تیاری کے لیے لازمی ہیں. تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں پہ سفر پہ جانا ہوتا ہے تو ہم وقت سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں کہ ہاں کچھ سامان وہاں پہ ضرورت کا جو بھی ہو سکتا ہے وہ پورے کا پورا ابھی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں. وہاں پر جس چیز کی ضرورت، مثال کے طور پر جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے تو ظاہر بات ہے بلینکٹ وغیرہ زیادہ رکھیں گے یا اچھی بلینکٹ رکھیں گے اور باقاعدہ مفلر یا ٹھنڈ سے بچنے کے جو بھی چیزیں ہوتے ہیں دستانے وغیرہ سب کا انتظام کریں گے. تو آگے کا جہاں کا جیسا سچویشن ہوتا ہے اس کی پوری تیاری کر لیتا ہے انسان. تو وہ لحاظ سے تیار ہو کر ہی انسان سفر کو آگے بڑھاتا ہے، سفر کی روانگی پر لگ جاتا ہے. تو ویسے ہی رمضان کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں اور خصوصاً اس وقت کے اعتبار سے ہم لوگوں کو کیا کیا چاہیے، وہ تمام چیزوں پر دھیان ہونا ضروری ہے. اس میں سر فہرست یا نمبر 1 چیز جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے حرام کمائی والے جتنے بھی کام ہم سے ہو چکے ہیں اس کو مٹا دینا ہے توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے. کیونکہ حرام کرنے والا اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو رمضان جیسے عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ آئے اور ہم لوگ کسی حرام چیز کی وجہ سے یا حرام لقمے کی وجہ سے یا حرام کمائی کی وجہ سے یا حرام کوئی بھی چیز کی وجہ سے ہمارا رمضان برباد ہو رہا ہو، تو برباد ہونے سے اپنے رمضان کو بچانا ہے. تو حرام چیزیں جو بھی ہمارے اندر موجود ہو اس کی توبہ اور استغفار ہونا ضروری ہے. روایتوں میں حدیثوں میں یہاں تک بات آتی ہے کہ آدمی ایک خمیس خرید رہا ہے، خمیس میں اگر مان لیا جائے 100 روپے خمیس ہے تو 90 پر 9 روپے اگر حلال کے ہوں اور صرف 1 روپیہ اگر حرام کا آ جائے تو خمیس جب تک جسم پر رہے گی اس وقت اس کی بات. تو ایسی تمام چیزیں اس کے اوپر نظر رکھیں کہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا. توبہ استغفار ضروری ہے. اور یہ حرام کا معاملہ اگر کسی سے حقوق العباد میں سے ہو تو باقاعدہ اس سے معافی بھی مانگ لے اور اس سے معافی مانگ کر باقاعدہ حلال کے اندر آ جائیں. جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس معاملے میں بھی حلال ضروری ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیکھ کر جس کے بال پراگندہ تھے اور کپڑے پورے بوسیدہ تھے، سفر کی وجہ سے کپڑا پورا گڈمیل ہو چکا تھا، وہ حالت میں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رب دعا کر رہا تھا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہو،
وملبسہ حرام، اور اس کا پہننا حرام کا ہو، وغذی بالحرام، اور وہ پلا ہی حرام کی جگہ میں، جو بھی کھانا وغیرہ کھایا ہے سب حرام کا کھایا ہوا ہو، فأنا یستجاب لذلک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایسے شخص کی دعا کو بھلا اللہ کیسے قبول کرے، کہاں سے قبول کرے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ حرام ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ساری عبادتوں کے اوپر پانی پھیر گئی، یا ہماری عبادتوں کو قبولیت کے مقام تک جانے نہیں دیتی۔ تو یہ جو آڑ ہے، اس آڑ کو دور کرنے کے جو جو طریقے قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ تمام طریقوں کو اپنانا ہے۔ لبے لباب یہی آتا ہے استغفار، کہ جتنا ہو سکتا ہے یہ شعبان کے مہینے میں رو رو کر گڑ گڑا کر حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، جو بھی حرام ہو چکا ہے پروردگار اس کو معاف کر دے۔ جو ازالہ کرنے والے معاملے ہوتے ہیں وہ ازالہ کر دیں، جیسے کسی کو سود پہ دیے تھے، سود کھائے تھے تو جتنا سود لیے تھے وہ واپس کر دیں، ایسا معاملہ جو ازالہ کر سکتے ہیں وہاں پر ازالہ کر کے حرام سے بچنا۔ جس کو ازالہ نہیں کر سکتے تو استغفار تو ہے ہی اپنی جگہ، تو استغفار کر کے باقاعدہ اس گناہ کو جو حرام والا گناہ ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرنا، یہ نمبر 1 چیز، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو رمضان میں بھی کیے جانے والے اعمال کو اکارت کرنے، برباد کرنے واسطے آتی ہے۔ بربادی سے بچانا چاہتے ہیں اپنے اعمال کو، تیاری ہماری یہ ہونا ہے کہ ہمارے نام اعمال میں حرام نام کی کوئی چیز ہونا ہی نہیں ہے، حرام نام کی چیز استعمال میں آنا ہی نہیں ہے۔ ساری حرام شدہ چیزوں کو مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیں اور اپنے آپ کو حلال اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی رکھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایک دوسرے کا میا محبت کے ساتھ رہنا، کہ ہم لوگوں کے درمیان نہ جانے کیسے نفرتیں آ گئی، کیسے ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں پیدا ہو گئیں، کیسے ایک دوسرے کے لیے حسد پنپتا گیا، کیسے ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ہم غیبتیں کرتے گئے۔ اللہ بہتر جانے، ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو 3 دن کیا 3 مہینے 3 سال بھی بیت جائیں تو بات کرنا گوارا نہیں، وہ ادھر کو چہرہ کر لے، یہ ادھر کو چہرہ کر لے۔ یہ معاملہ بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات، یہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی شرک سے پاک لوگ ہیں سب لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ آپس میں لڑ کر بات چیت چھوڑ دیے، بات کرنا گوارا نہیں، سامنا ہو تو وہ ادھر کو چہرہ کر لے، یہ ادھر کو چہرہ کر لے، تو ایسا رویہ برتنا یہ ہمارے اعمال کو پینڈنگ میں رکھ دیتا ہے، قبولیت تک پہنچنے نہیں دیتا۔ قبولیت ہمارے اعمال کی ہوتی ہی نہیں، وجہ اس کی، ریزن اس کا صرف یہی کہ ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں یا بات چیت چھوڑ چکے ہیں، سلام کرام کرنا پسند نہیں ہے، حسد نفرت بغض بڑا ہوا ہے دل میں، دشمنی پال رہے ہیں۔ تو ایسے جو معاملے ہمارے ہیں، یہ معاملے اگر اب بھی ہیں کسی کے ساتھ تو باقاعدہ اس سے معافی مانگ لیں، آگے بڑھ کر اس سے دوستی کر لیں، سلام کلام کریں، اور اس بارے میں حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو پہل کرنے والا ہے اس کو اعمال بھی بہت زیادہ ملیں گے، اجر بھی اس کا بڑا مل جاتا ہے۔ تو وہ لحاظ سے رمضان آنے سے پہلے تیاری ہماری اس بارے میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے سے جو بھی دشمنی کرے ہیں، نفرت کرے ہیں، یا جو بھی بات چیت نہیں کر رہے ہیں ہمارے، ان سے معافی مانگیں، گرچہ کہ غلطی ان کی ہی نہ ہو یا غلطی ہماری ہو تو بدرجہ اولا ہم آگے بڑھ کر معافی مانگیں، اگر غلطی ان کی ہو تب بھی باقاعدہ بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بات چیت ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے رکھے گا تبھی اس کے اعمال قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی جنت جا نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہ ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ جب تک دلوں میں ایمان نہ ہو اس وقت تک کوئی جنتی نہیں ہے. اب اس کے بعد کی بات دیکھیے، اللہ اکبر کیا بتا رہے ہیں. اور تمہارے دلوں میں ایمان اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اپنے دل میں بھائی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے محبت نہ رکھو. اپنے ایمان والے بھائیاں سے جب تک ہماری محبت رہے گی اس وقت تک ایمان رہے گا صحیح سلامت. اگر محبت ہی نہ رہی تو ایمان بھی نہیں رہا. اس کی تائید میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے مسلم کی ہے وہ بھی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے واسطے وہ چیز پسند کرے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے واسطے پسند کرنا. جب تک یہ رویہ، یہ معاملہ ہمارے دلوں میں نہیں آتا اس وقت تک ایمان بھی نہیں آتا. اب ایمان نہ ہو تو نیک اعمال کاہے کے کیا کام آئیں گے؟ تو انسان کو اس بارے میں بھی تیاری کرنا ہے، جو بھی ہمارے سے دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، ناسوسی پن، ایسی تمام چیزیں رکھتے ہیں، ان سے باقاعدہ میل ملاپ رکھیں، سلام رکھیں، بات چیت رکھیں، ورنہ رمضان میں ہمارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں. تو رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ باقاعدہ ہم اپنے بھائیوں سے ہرگز نفرت نہ رکھیں. اس بات کو اور مضبوط کرنے کے بعد ایک حدیث سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ دروازے سے داخل ہونے والے ہوتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی چاہتا یہ ہو کہ جنتی کو دیکھے تو اس دروازے سے جو آئے گا اسے وہ جنتی. تو سعد بن ابی وقاص داخل ہوتے ہیں، وضو بناتے ہیں، یا وہ آ کے مسجد کے اندر نماز پڑھ کے چلا جائے. دوسری مرتبہ ایسا ہی موقع، اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتاتے کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آنے والے صحابی کو دیکھ لے. تو اس وقت بھی سعد ہی تھے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے دل میں ایک ارادہ آتا ہے کہ کیوں نہ سعد کے گھر مہمان بن کے 3 دن تک رک کے کچھ نہ کچھ ان کی خوبی کیا ہے اس کو اپنا لوں، ان کے اندر ایسا پلس پوائنٹ کیا ہے جو میرے اندر نہیں ہے، وہ پلس پوائنٹ ان سے میں حاصل کروں. تو لہٰذا گئے، مہمان بنے، 3 دن تک دیکھا. تو 3 دنوں میں کوئی اسپیشل چیز نظر نہیں آئی. 3 دن ہونے کے بعد جاتے ہوئے اپنے بھائی سعد سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں 3 بار بشارتیں دے چکے، اور یہ 3 دن رک کر میں آپ کے یہاں کوئی خوبی رہے گی اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ میں اپنا لوں اور جنتی بن جاؤں تمہاری طرح. تو یہ کوشش میں کر رہا تھا، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. جیسے تہجد اب صحابہ عام طور پہ پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھ رہے ہو، جیسے نفل روزے رکھتے ہیں ویسے تم ہی رکھ رہے ہو، نوافل یا نمازوں کی پابندی جیسے صحابہ کے اندر جنرل طور پر ہے وہی چیز تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، ایکسٹرا کوئی چیز نہیں دکھ رہی، کوئی ہو تو بتا دینا. تو سعد بولتے ہیں کہ ایسا تو میرے اندر کچھ نہیں. جیسے جانے لگے تو اس وقت سعد رضی اللہ عنہ کا یاد آتا ہے، فوراً بولتے ہیں ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی میرے ساتھ برا رویہ، برا سلوک کرتا ہے تو اس کو دل میں نہیں رکھتا ہوں، وہیں کے وہیں اس کو معاف کر دیتا ہوں. وہ یہ اس بات کی طاق میں نہیں رہتا ہوں کہ مجھے موقع کب ملے گا تاکہ بھرپور بدلہ لیا جائے، ایسی کبھی تمنا ہوتی ہی نہیں میری. تو اس حدیث سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ آدمی برخلاف اس کے کہ اپنے بھائی سے لڑ کے جدا ہو کے رہنے کے، اگر دل کے اندر پاکی صفائی رکھ کے اور بھائی کے لیے محبت رکھ لے تو جنتی بنا دیتی ہے یہ محبت. مزید اس حدیث کو تقویت دیتی ہے، عرش کے سائے میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے 2 لوگ وہی ہیں جو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں. تو میرے دینی بھائیوں، سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے میں موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں، دوست احباب میں، گاؤں والوں میں، اڑوس پڑوس میں کسی سے جھگڑا ہمارا ہو کے ہے اور وہ ناراض ہے، دل برداشتہ ہو چکا ہے، اور جب بھی ہم اس کا سامنا کرتے ہیں تو سلام کا جواب دیتا نہیں ہے، سلام نہیں کرتا ہے، تو اس کو ملانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، ہماری غلطی نہیں تھی، سامنے والے کی غلطی. ہم خود بڑا دل کر کے اس سے معافی بھی مانگ لیں، لیکن
پھر بھی وہ اگر ہم سے بات نہ کرتا ہو، پھر بھی وہ ہم سے ناراض ہو کے منہ پھیر کے جاتا ہو، تو ایسی صورت میں ہم بری ہیں، ہم اس زمرے میں نہیں ہیں جس زمرے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرتا نہیں، دعائیں تک بھی رد کر دیتا ہے، وہ زمرے میں ہمارا شمار نہیں، اس کا شمار ہو جائے گا جو منہ پھیر کے چلا جا رہا ہے، ہم لوگ اس زمرے میں نہیں رہیں گے۔ تو وہ لحاظ سے باقاعدہ معافی مانگنا، اس سے کوئی قدر و قیمت میں گھٹوتری نہیں ہوتی ہے، گھٹتا نہیں ہے کچھ بھی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں عزت ذلت لے کے نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ، تو لہٰذا یہ کام کو بھی عمل میں لانے کی کوشش کرنا۔ تیسری چیز، انسان جہاں تک ہو سکے اپنی دنیاوی جو بھی اغراض و مقاصد ہے، یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ تمام کاموں کو ختم کرے، جیسے کچھ ٹکٹ بنوانا ہے یا کچھ کام اور کرنے کے ہیں یا سفر وغیرہ کرنا ہے یا جو بھی کام پینڈنگ میں رہ گئے، وہ تمام کے تمام کام، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر بھی جیسے عام مہینوں میں ہم رہ رہے ہیں ویسا رہنا پڑے، کام کاج میں ہی لگے رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ اس واسطے پہلے ہی ایسی تیاری کر کے رکھیں کہ باقاعدہ رمضان میں ہم لوگوں کو معاش کی تنگی نہ ستائے، معاش ہمارے کو تنگ نہ کرے کہ ہم رمضان کی عبادتوں میں شوق، لگن، دلچسپی لینے کے بجائے پھر بھی معاش حاصل کرنے کے واسطے ٹائم نکالنا پڑے، ایسا معاملہ نہیں ہوئے جیسا پہلے ہی تیاری کر لینا، یا صاف الفاظوں میں کہوں تو پیسہ اچھا اکٹھا کر کے رکھ لیجیے نا، اتنا جمع کر کے جوڑ کے رکھیے کہ رمضان کے اندر باقاعدہ ہمیں ضرورت مند نہ بننا پڑے، ہاتھ پھیلانے والا نہ بننا پڑے، اتنا تو ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بیوی بچے سب لوگ آرام سے کھاتے پیتے رہ جائیں، وہ لحاظ سے تیاری ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے باحیثیت بنایا ہے تو کوشش یہ کریں کہ مال اتنا زیادہ اکٹھا کریں کہ صدقہ کرنے کے لیے کام آئے، زکوٰۃ تو نکالتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، تو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے بھاری نہ پڑے، اور اس کے علاوہ مزید صدقات کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی احادیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو صدقہ خیرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو فیاضی کی انتہا پر پہنچتے ہیں، گویا کہ ایک ہوا کا جھونکا بن جاتے ہیں کہ اس طریقے سے لٹاتے جاتے ہیں کہ جتنا کچھ ہے سب کچھ لٹاتے ہی جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم رمضان کی تیاری میں یہ بھی تیاری کریں کہ اتنا کچھ مال ہمارے پاس ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر یا اس سنت پر کاربند رہ سکے، عمل کر سکیں، تو یہ کوشش بھی رمضان سے پہلے تیاری کر لینا ہے۔ یہ ایک مہینہ ہے، ایک مہینے کے اندر باقاعدہ ایسا کام کر لینا ہے ہمارے کو کہ صدقہ کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس ایک بجٹ، ایک اماؤنٹ تیار ہو، اور اسی طریقے سے اگر مڈل کلاس یا مزدور کلاس کے ہم لوگ ہیں تو کوشش کم سے کم اتنی تو ہونا کہ ہمارے بیوی بچے دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہوئے جیسا، اتنا تو کما کے رکھیں، اور رمضان کا مہینہ تو پورا مکمل عبادت میں لگنا ہے۔ اب آئیے آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے معاملے میں جو بات بتاتا ہے اس میں خاص طور پر یہ بھی بتاتا ہے فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے کوئی مریض بن جائے تو رمضان کے روزے باقاعدہ بعد والے دنوں میں رکھتے، قضا کر لے، بننے کی بات بتاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف، اللہ کی نظر میں قوی ایمان والا یہ بہت زیادہ فضیلت پا جاتا ہے اس ایمان والے کے مقابلے میں جو کمزور ہے، لاغر ہے، لاچار ہے، بے بس ہے۔ تو صحت کو بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو گیس ٹربل آ گیا جس کی وجہ سے روزے ٹوٹ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صفرا کی مقدار بڑھ جائے کہ باقاعدہ الٹیاں ہو جا رہے ہیں ہمارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا روزہ اتنا بھاری پڑ گیا ہے کہ دوسرے روزے کے ٹائم میں بخار چڑھ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آنے کے ساتھ ہی عبادت کرنے میں باقاعدہ سجدہ کرتے ٹائم کو سردی کی وجہ سے ناکیں بند ہو جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ بولنا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ تو ایسے جو بھی کام رہتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچ لینا۔ اب ابھی سے سوچ لینا بولتا ہوں مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے جسم
اس کی جسم میں کیا چیز کی کمی ہے اس بارے میں تھوڑا دھیان دے لیں. مثال کے طور پر جسم آ کے دو ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک گرم ایک سرد. ہم میں سے جتنے بھی بھائی ہیں ان کا مزاج یا تو گرم مزاج رہتا یا سرد مزاج. یہ دو مزاجوں کے علاوہ تیسرا مزاج ہے نہیں. ہاں صفروی مزاج بھی حکما بتاتے ہیں. تو اس میں خاص طور پر ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ گرم مزاج والے ہم ہیں تو گرم میں بھی دو قسمیں ہیں, گرم تر, گرم خشک. تھوڑا اس بات کے اوپر خالی و ذہن ہو کر ذرا دھیان دے لیں گے تو بڑے فائدے کی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. گویا کہ ایسی بات ہے جو سوائے ڈاکٹر یا حکیم لوگوں کے عام طور پر کوئی جانتا نہیں. تو ویسی بات آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس بات کے اوپر پورا دھیان دیجیے, انشاءاللہ بڑا مزہ آ جائے گا. رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. گرم مزاج والے اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ میرا مزاج گرم؟ صرف اپنی ناڑی کے اوپر یہ جو ہاتھ ہے انگوٹھے کے پاس سے جو حصہ آتا ہے یہاں پر 3 انگلیاں رکھ لیں, 1 2 3. یہ 3 انگلیاں صرف ایسا رکھ دیں گے تو یہاں پر ایک رگ خون کا دورانیہ بھاگتے ہوئے نظر آئے. یہ بہت زیادہ مار لے رہا ہے تو آپ گرم مزاج کے آدمی, یا ایسا رکھنے پر معمول نارمل ہونے ہی آپ کی ناڑی مار لے رہی ہے تو آپ درمیان مزاج یا سرد مزاج والے. بالکل مار ہی نہیں رہا ہے تو سرد مزاج کنفرم ہے آپ. تو گرم مزاج والے جو لوگ ہیں اگر ایسا رکھنے کے ساتھ ہی تینوں کی تینوں رگیں بہت زور سے مار رہی ہیں, یا پہلی یہ انگلی پر جو رگ ہے وہ رگ اور یہ انگلی پر جو رگ ہے یہ رگ, یہ دو زیادہ مار رہے ہیں اور یہ تیسری انگلی کی جو رگ ہے یہ کم مار رہی ہے, تو ایسی صورت میں بھی گرم مزاج کے آدمی ہیں. تینوں بھی مار رہے ہیں تو بی پی چیک کرانا پڑے گا, بی پی رہ سکتا ہے. تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونا ہے کہ اپنے مزاج کو سمجھیں. تو پہلے یہ 3 انگلیاں رکھ کر دیکھ لیں, تو جیسے یہ زور سے اگر مارا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کھانے کے اندر یا لائف اسٹائل تھوڑا چینج کرنا ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ نمبر 1 چیز, اگر ہم ایسا انگلیاں رکھنے کی وجہ سے تینوں رگیں مار رہی ہیں گویا کہ بی پی پیشنٹ بھی ہیں ہم, تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر پودینے کی چٹنی بنا کے رکھیں اور ہر کھانے کے وقت پودینہ کھاتے جائیں. تو پودینے کی چٹنی کھانے کی وجہ سے الحمدللہ بی پی بڑھتا نہیں ہے, انسان کا نارمل میں رہتا ہے. لو بی پی والوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. جو لوگ لو بی پی کا شکار ہوتے ہیں وہ لو بی پی اصل میں ہوتا کیا ہے, انسان سرد مزاج جو بنتا ہے, سرد مزاج والے کو ہی لو بی پی آتی ہے, گرم مزاج والے کو نہیں آتی لو بی پی. تو لو بی پی والا کیا کرے, پنک سالٹ جو آتا ہے جس کو سیندا نمک بولتے ہیں اس کا استعمال اگر وہ کھانے میں کرتا ہے تو الحمدللہ ہائی بی پی والا بھی اور لو بی پی والا دونوں کو بھی کام آ جاتا ہے. اور خصوصاً لو بی پی والا ہر دن تھوڑا سا 10 گرام نمک پانی میں ڈال کر اچھا گھول کر پی لے تو انشاءاللہ سما انشاءاللہ لو بی پی اس کو ستائے گی نہیں اور بیمار کرے گی انشاءاللہ. تو یہ مزاج کو دیکھ لیں کہ ہمارا مزاج گرم ہے یا سرد ہے. تو اس میں 3 دھڑکنے کی وجہ سے بی پی معلوم ہو گیا, ٹھیک ہے. 3 بھی نہیں دھڑک رہے ہیں بلکہ صرف گرم مزاج معلوم ہو رہا ہے, بی پی وغیرہ کچھ نہیں, نارمل میں. تو ہمارا گرم مزاج ہونے کی وجہ سے ہم چند گرمی کی چیزیں جیسے کھجور ہے اسے تھوڑا احتیاط کریں, صرف سحری کے وقت اور افطار کے وقت کھائیں, باقی اوقات میں کھجور کا استعمال زیادہ نہ کریں کیونکہ کھجور گرمی بڑھاتا ہے انسان کے اندر. اور ویسے مزاج والے چھاچھ کا استعمال یا سردی کی چیزیں جیسے سبزہ وغیرہ ہے, روح افزا ایک ہمدردی کا ایک بہت بہترین مشروب ہے, اس کا استعمال, یا فروٹس میں سیتاپھل, سنترا, لیمو, ان تمام چیزوں کے مشروبات بنا کر پی لیں. اس سے اچھا خاصا فائدہ ہوگا گرم مزاج والے لوگوں کو, جو 2 ناڑی بہت زیادہ مار لیتے ان لوگوں کو. سرد مزاج والے ہیں کہ 3 انگلیاں رکھنے کے بعد باقاعدہ نارمل ہونے ہیں یا ایک دم بالکل دھیما ہے, جیسا ہارٹ بیٹ 1 منٹ کے اندر 72 ٹائمز بیٹ مارتا ہے اسی طریقے سے ہماری رگیں بھی ایسا رکھ کے باقاعدہ غور کریں گے تو 72 بیٹ مارتے ہیں رگ. اگر 72 سے کم مار رہے ہیں تو سرد مزاج والے ہیں, 72 کے اوپر یا 72 تک یا 70 ابو مار رہے ہیں تو گرم مزاج والے ہیں. تو یہ بات ہمارے کو سمجھ میں آ گئی. تو سرد مزاج والے کیا کریں, کھجور کثرت سے کھائیں, گویا کہ سحری کا کھانا ہی کھجور رکھ لیں اور رات کی افطاری کے وقت بھی باقاعدہ کھجور کثرت سے استعمال کریں, گھاوا وغیرہ زیادہ پئیں, استعمال کریں.
تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے مفید ہیں۔ اب رہی بات وہ لوگ جو کھانسی سے، چھینکوں سے یا سجدہ کرنے کی وجہ سے باقاعدہ سردی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، زیادہ تر سردی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بے شمار چیزیں ہیں۔ اس میں سے ایک ہمدرد والی اتریفل کشنیزی، نام کیا ہے دوا کا؟ اتریفل کشنیزی۔ یہ دوا صبح میں رات میں 2 وقت اگر ایک ایک چمچ کھا لیں گے تو انشاءاللہ سردی جڑ سے چلی جاتی ہے۔ بہت بہترین دوا ہے، اور نہیں بلکہ سردی ایسی ہے کہ باقاعدہ سانس خود بند ہو جاتی ہے، یہاں تک مسئلہ ہے۔ تو چند چیزیں انشاءاللہ ہمارے امیر صاحب جو ہیں جابر صاحب تک پہنچا دوں گا، جو بھی بھائی کو چاہیے وہ چیز لے کر بس وضو بناتے وقت جیسے ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے ویسے اگر چڑھا لیں گے تو انشاءاللہ ناک کا جو بھی مسئلہ ہے وہ پورے کا پورا مسئلہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سردی کے جو بھی حضرات ہیں وہ اپنی سانسوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، سوتے وقت باقاعدہ ایک ناک بند ہو جا رہی ہے، دونوں ناکیں بند ہو جاتی ہیں، ایسا شکار ہے مزاج کے اعتبار سے، تو یہاں خاص طور پر جہاں تک ہو سکے آیورویدک کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ کریں۔ کھانسی والے لوگ خاص طور پر جو لونگ کے ساتھ آتا نا چکلا، جس کو بریانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، وہ چکلے کو اچھی طریقے سے پیس لیں یا گرائنڈ کر لیں اور اس کا پاؤڈر بنا کر اس کے پاؤڈر کو تقریباً 1 پاؤ چمچ ہاتھ میں ڈال کے باقاعدہ شہد آدھا چمچ یا 1 چمچ ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر کے حلوہ جیسا بنا دے کے اس کو باقاعدہ کھا لیں۔ ایسا کھانے سے الحمدللہ پرانی سے پرانی کھانسی، یہاں تک کہ کالی کھانسی جس کو کہی جاتی ہے، وہ کھانسی کو بھی نکال دیتی ہے۔ اتنا بہترین فائدہ اللہ تبارک و تعالی لونگ کے چکلے کے اندر رکھا ہے، تو اس کے استعمال بھی رکھیں۔ یہ گھریلو اشیاء ہیں جس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، جیسا کھانا کھانے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے ویسے ہی ان تمام دوائیوں سے وہی فائدہ ہوگا، الگ سے سائڈ افیکٹ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ البتہ الوپیتھی جہاں تک ہو سکے اس کو اوائڈ کر دیجیے۔ الوپیتھی کے بارے میں تو ایک بات ذہن میں رکھنا ہے ہم لوگوں کو، ہر الوپیتھی ٹیبلٹ میں شفا ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، ہر الوپیتھی کے ٹیبلٹ میں سائڈ افیکٹ ہے اس بات کی پکا گارنٹی ہے۔ تو وہ لحاظ سے جہاں تک ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم پتے پالوں کے ذریعے سے یا طب نبوی کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ اپنی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے برقرار رکھنے کے واسطے اپنے مزاج کو پہلے جانچ لیں، اب مزاج کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں تاکہ رمضان کے وقت یا راتوں میں جگنے کی وجہ سے ہم لوگ پھر دوبارہ بیمار نہ پڑیں، عبادتوں میں خلل نہ آ جائے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ خالی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہو، تو لگ بھگ 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر۔ اس کا ایک ایک لحظہ ایک ایک سیکنڈ کتنا ویلیبل ہوتا ہے، ایسے ویلیبل اوقات کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اس کو بھرپور فائدے میں لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کا جو مقصد ہے یا رمضان سے جو مطلوبہ اجر لینا ہے وہ اجر لینے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ان باتوں کو اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی شیخ محترم